اتنا فوکس کیوں ہے آپ کی پارٹی کا کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. پہلے تو جو آپ نے سیلاب کی صورتحال بتائی اس کے حوالے سے میں تو مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک بہت پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے، چونکہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس سے بالکل ارریگولر پیٹرن کے اوپر رینز اور فلڈز آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت منگلا ڈیم جو ہے وہ بھر نہیں رہا، اور جو منگلا ڈیم کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی، جہاں کہ اس موسم کے اندر ہوتی ہے اور وہاں سے فلڈنگ بھی ہوتی ہے. لیکن بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پہ اتنی غیر معمولی بارش نہیں ہوتی وہاں پہ بہت ہیوی فلڈنگ ہو گئی ہے. تو یہ ایک جو کلائمیٹ چینج کا فنومنا ہے اس کا اب ہمیں سامنا ہے. آج صبح وزیر اعظم نے تقریباً 3 گھنٹے اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی تھے، اس کے ساتھ این ڈی ایم میں صوبائی محکمے اور وفاقی محکمے سارے تھے، اور ان کو سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ ریلیف کا، ریہیبلیٹیشن کا اور ریسکیو کا جو پروگرام ہے اس کو تیز تر کیا جائے. اور جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے ہم ان کو تو نہیں واپس لا سکتے، لیکن ان کی کمپنسیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ بڑھایا جائے. جو لوگوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سیاسی میدان کے اندر جو طوفان ہے، دیکھیے جب ہم حکومت میں آئے اس وقت سے ہمارا یہی موقف تھا کہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. جس حالت میں ہمیں پاکستان ملا، اب کوئی کہے کہ جی ہم نے بڑا آسمانوں پہ چھوڑا پاکستان. دیکھیے 2018 میں منسٹر آف پلاننگ کے عہدے سے ہٹا تھا جب ہماری حکومت ختم ہوئی، تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا. آج 10 اپریل کے بعد جب میں 2022 میں 4 سال کے بعد تقریباً اس وزارت میں اسی میں آیا ہوں، تو 550 ارب روپیہ سکڑ کے رہ گیا تھا ترقیاتی بجٹ. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 4 سالوں میں ملک کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے سکڑ کے 550 ارب رہ جائے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ آخری کوارٹر میں یا آخری سہ-ماہی میں وزارت خزانہ کہے کہ ہم زیرو ریلیز کریں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو خزانہ خالی تھا. لہٰذا ہم اس بلیم گیم میں نہیں جاتے کہ خزانہ کیسے اجڑا، کیوں ہوا. ہم نے تو آتے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے، ہم اتنے بچے نہیں ہیں، ہمارے بال اتنے سفید جو سیاست میں ہوئے ہیں، اتنی سمجھ ہمیں بھی ہے کہ جو سخت فیصلے کرنے ملک کو سری لنکا والے حالات سے بچانے کے لیے ضرورت تھی، اس کی ہمیں سیاسی قیمت دینی پڑے گی، اس کا بوجھ عوام پر بھی پڑے گا، لیکن ہمیں ملک کو بچانا ہے. ہم نے جب وہ فیصلے کیے، اور یہ اس لیے کیے کہ ایک کولیشن تھی جس میں 10 جماعتیں تھیں، اور انہوں نے براڈ بیسڈ کنسنسس کے ساتھ ملک کے مفاد میں فیصلے کیے. ایک جماعت مسلسل ایک کانفرنٹیشن پہ، وہ صرف ابھی سے نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 20 سال کی سیاست، 2014 سے دھرنا اور کانفرنٹیشن، 4 سال حکومت میں رہے کانفرنٹیشن، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. آج فورن فنڈنگ والے سوال کا جی میں اس پہ آتا ہوں. تو آج جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک سیاسی جماعت اور ایک لیڈر ہے، ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرز پہ جیسے 2016 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کرنے کی مبینہ کوشش کی گئی، اور اس کے اوپر خود امریکہ میں انکوائریاں ہوئیں، اور اس بات کو تقریباً ثابت کیا گیا کہ امریکہ کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک ہوا تھا. تو پاکستان تو بہت اس کے مقابلے میں نرم ٹارگٹ ہے. تو آج ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ جو ملک دشمن لابی سے آ رہی ہے، وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. دیکھیے آپ نے جو مثال دی، نواز شریف صاحب اس لیے نااہل کہ 10,000 درہم بیٹے سے نہیں لیے. یہاں کروڑوں روپے ثابت ہو گئے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن ہے، چھپائے گئے ہیں، اکاؤنٹ نہیں ظاہر کیوں نہیں کیے گئے. اناؤنسمنٹ ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ تو آپ کی تائید سے آئے تھے نا.